بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کھانے پینے میں کسی یتیم کو شریک کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی بلا شبہ جنت واجب کر دیتا ہے، البتہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو بخشے جانے کے قابل نہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب نہیں ہوتی۔ اور جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے پھر ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ پیار اور شفقت کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پرواہ بنا دے، یعنی وہ بڑی ہو جائے اور بیاہ دی جائے، اس پر اللہ تعالیٰ جنت واجب کرتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی پرورش کرنے پر یہ اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں 2 پر بھی یہ اجر ملتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، اگر صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں بھی سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے کہ ایک پر ہی یہی اجر ملتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی جو زور زور سے بول رہی تھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تماچا مارنے کے ارادے سے پکڑا اور کہا، خبردار آئندہ میں تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارنے سے روکنا شروع کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں باہر نکل کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں اس آدمی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کس طرح بچا لیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر خفا کی بنا پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندگی کی وجہ سے کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں نہیں آئے۔ پھر ایک دن انہوں نے دروازے پر حاضر ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی اور اندر آئے تو دیکھا کہ دونوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صلح کی حالت میں ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں مجھ کو اپنی صلح میں شریک کر لو جس طرح تم نے مجھ کو اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، بے شک ہم نے ایسا ہی کیا، بے شک ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی تمہیں اپنی صلح میں شریک کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے والا ہے، یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی ہے، تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر اس کی ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور اس نے اس کی اطاعت اور فرمان برداری کی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے، یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور اس نے اس کی نافرمانی کی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ یہ ارشاد سن کر ایک شخص نے عرض کیا،
اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کرے